ایک آدمی کا کہنا ہے کہ میں سائیکاٹرسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیگم کے کہنے پر کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلا آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو، تفصیل سے ذرا مجھے بتائیں۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا ماضی کی طرف سفر کرنے لگا اور میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے۔ میں نے کہا سب ٹھیک تھا، میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اسکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھی۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کیا جاتا تھا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا کہ سنیے، اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غراتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ بھی نہ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں، ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولیات ہوں، تاکہ خدا نہ خواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے گی کام والی نجمہ؟ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ اچھا فی الحال اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے ہوئے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا اور صبح ہی صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پہ بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا جہاں میرا استقبال پودوں کو پانی دیتی مسز عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی ہی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپینسری جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا تھا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ اماں نے کہا کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگی اب میں ٹھیک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس یہ کم بخت میرا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا اماں ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ اماں کہنے لگی ہاں بولو بیٹا۔ میں نے کہا اماں وہ میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کیا، وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے، وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا سا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصاں مسکراہٹ تھم گئی تھی، ایک دفعہ ماتھے پر بل پڑے اور پھر مسکرا دیں۔ کہنے لگیں بیٹا مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بے غیرتی پر آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے، یا شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا اور اماں کو میں اولڈ ایج ہوم آخر چھوڑ آیا۔ شروع میں 2-3 دن بعد میں چکر لگا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا تھا۔ پھر میرے چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کی اتوار جانے لگا اور پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہی ہو گئی۔ کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے میں تقریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اسی
दौरान वो दिन भी आ गया जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ जरूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा। अभी सेल्फ स्टार्ट लगाया ही था कि 18 साला आयान भी दरवाजा खोलकर साथ बैठ गया। कहने लगा, डैड आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, वाह, शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। वो कहने लगा, डैड आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊंगा। मैंने हंसते हुए आयान से पूछा कि अच्छा बेटा, कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने पप्पा को? बेटे ने जवाब दिया, ओल्ड एज होम। ये जवाब सुनना था और मैं साख्त हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप आज दादी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ साथ, मैं आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस आयान के पहले जुमले पे ही साख्त हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा हुआ था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियां और वाकयात की तरह मुझे भी उसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। आयान को बिलावजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी मुआफी और तौबा के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में मेरा दिल नहीं लगता, बिलावजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सराहने बैठकर उनसे माफी मांगता रहता हूँ। ना घर में दिलचस्पी रही ना कारोबार में। अब बताएं कि क्या इस बेसुकूनी, बेआरामी और इस जमीर का कोई इलाज है? जो जागा भी तो बेफैज। काफी देर तक मैं चुप रहा लेकिन डॉक्टर की आवाज नहीं आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब? मैंने दोबारा आवाज दी, डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ने सर उठाया और आंखें साफ करके बोले कि इसके अलावा इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियां बंध गईं और गलोगीर आवाज में फिर बोला कि मैंने एक जरूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। मैंने पूछा, अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने पीछे मुड़कर मुझे जवाब दिया, ओल्ड एज होम, बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया। दोस्तों, ये है आजकल के नौजवानों की कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।